ذالکل کتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اس کتاب قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے، اس کے نبی کے دل پر اترنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینے میں کسی مقام پر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ سب امور اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں طے پا رہے ہیں۔ ریب اصل میں ایسے شک کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور خلجان کا عنصر بھی شامل ہو۔ کفار مکہ کے قرآن کے نزول پر دو طرح کے اعتراض تھے، ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کو تصنیف کر کے ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کلام منزل من اللہ ہے، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن دوسرے عالموں سے سیکھ کر ہمیں سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ منزل من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر بات اتنی ہی ہوتی تو خلجان اور اضطراب کا کوئی عنصر اس میں شامل نہیں ہوتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ قرآن جو دعوت پیش کر رہا تھا اس میں سب سے زیادہ زور ہی عقیدہ آخرت اور اخروی بعث پرس پر دیا جا رہا تھا، جبکہ کفار مکہ بعث بعد الموت کے کلی طور پر منکر تھے، اور انہیں بے چینی اس بات پر تھی کہ قرآن کی دعوت سچی ہے تو پھر ان کی خیر نہیں۔ ان کے اسی اضطراب اور خلجان کو دور کرنے کے لیے اس صورت کے تمہیدی الفاظ میں ہی یہ واضح کر دیا گیا کہ اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول یقینی ہے اور اس پر ایمان لانے والوں کو کسی قسم کا شک باقی نہیں رہتا، لہٰذا تمہارا یہی علاج ہے کہ تم اسے تسلیم کر کے اس پر ایمان لے آؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اگلی بات کی ہے، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ کیا قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت ہے یا سب کے لیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس مقام پر فرمایا کہ یہ کتاب ڈرنے والوں یا متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ایک دوسرے مقام پر اسی قرآن کریم کو ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت قرار فرمایا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک مقرر کسی جلسے میں سب حاضرین کو مخاطب کر کے نہایت قیمتی معلومات بتاتا اور انہیں ہدایات دیتا ہے، لیکن ان سے تمام حاضرین یکساں مستفیض نہیں ہوتے، بلکہ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق ان سے استفادہ کرتا اور ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو مطلقاً کوئی اثر قبول نہیں کرتے۔ یہی صورت قرآنی ہدایات کی بھی ہے، ان سے صرف ڈرنے والے یا متقین ہی ہدایت حاصل کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اگلی 3 آیات میں وہ اوصاف یا شرائط بیان کی گئی ہیں جو متقین کے لیے ضروری ہیں، جو ایمان لانے والوں کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔